زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 126۔ دونوں آنکھوں سے دیکھیے۔ ہم ہمیشہ لوگوں کی غلطیاں نکالنے اور ان کی لغزشیں نوٹ کرنے میں بڑی مہارت کا اظہار کرتے ہیں اور اکثر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر کے لوگوں کی اچھائیاں تلاش کریں اور پھر ان اچھائیوں کی بنیاد پر لوگوں کی تعریف میں پیش رہیں۔ تمام اساتذہ محنت نہ کرنے والے سست اور کمزور طالب علم کو ہمیشہ کوستے ہیں۔ بہت کم اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو محنتی اور ہوشیار طالب علم کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہم بچوں کو ان کی غلطیوں اور شرارتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم عموماً توجہ نہیں دیتے۔ یوں ہم دلوں تک پہنچنے کے بہت سے موقع کھو دیتے ہیں۔ لوگوں میں موجود اچھائیوں کی تعریف کرنا واقعی بڑی عمدہ مہارت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قوم تلاوت اور قرآن کے حفظ کا بہت اہتمام کرتی تھی۔ تلاوت کلام پاک کی کثرت اور عمدگی کی وجہ سے انہیں بہت سے صحابہ کرام پر بلندی حاصل تھی۔ ایک سفر کے دوران قبیلہ اشعر کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رات کو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ صبح ہوئی اور لوگ اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اشعری ساتھی رات کو خیموں میں جاتے ہیں تو میں تلاوت قرآن میں منہمک ان کی آوازوں سے خیمے پہچان لیتا ہوں، اگرچہ میں نے دن کے وقت ان کے خیمے نہیں دیکھے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعریفی جملوں سے اشعریوں کو جو خوشی حاصل ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمایا، کاش رات آپ مجھے دیکھتے جب میں آپ کی تلاوت کان لگا کر سن رہا تھا۔ آپ کو تو آل داؤد کے سوروں میں سے ایک سور عطا کیا گیا ہے۔ اس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پھولے نہ سمائے، کہنے لگے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت غور سے سن رہے ہیں تو میں ایسے اچھے لہجے سے تلاوت کرتا کہ مزہ آ جاتا۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احساسات چھپاتے نہیں تھے، بلکہ جس کے لیے ہوتے اس کے سامنے اظہار کر دیتے تھے۔ عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ کا شمار عام صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ ان میں کوئی غیر معمولی صلاحیت یا خوبی نہیں تھی، البتہ ان کا دل ایمان کی حرارت سے بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کی اس کیفیت سے خوب واقف تھے۔ ایک روز آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اتنے میں کسی طرف سے غنیمت وغیرہ کا مال آیا جسے آپ صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنے لگے۔ زکوٰۃ و صدقات کی انصاف والی تقسیم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بڑا واضح اور صاف ستھرا تھا۔ آپ مال کی اندھادھند تقسیم نہیں کرتے تھے، چنانچہ آپ نے چند لوگوں کو ہدیے دیے اور دوسروں کو نہ دیے۔ جن لوگوں کو ہدیے نہ دیے گئے وہ دل میں ناراض ہوئے کہ ہمیں کس بنا پر محروم رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں اس ناراضی کی بھنک پڑی تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، اما بعد، واللہ میں ایک آدمی کو عطیہ دیتا ہوں اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں، جسے چھوڑ دیتا ہوں وہ مجھے اس سے بڑھ کر محبوب ہوتا ہے جسے ہدیہ دیتا ہوں، لیکن چند لوگوں کو صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں کی بے چینی دیکھ لیتا ہوں، اور چند لوگوں کو ان کے قلوب میں اللہ کی طرف سے ڈالی گئی خیر کے سپرد کر دیتا ہوں۔ انہی میں سے ایک عمرو بن تغلب ہیں۔ عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کھلے عام اپنی تعریف سنی تو بہت خوش ہوئے۔ بعد کے دنوں میں وہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، واللہ مجھے پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں کے بدلے مجھے لال اونٹ مل جائیں۔ عربوں کے نزدیک لال اونٹ نہایت عمدہ قیمت تھے، اس لیے کسی چیز کی اہمیت جتانے کی غرض سے روزمرہ کی زبان میں سرخ اونٹ کا استعمال ہونے لگا۔ ایک اور موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، روز قیامت آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، مجھے علم کے متعلق تمہارا شوق دیکھتے ہوئے یقین تھا کہ مجھ سے اس معاملے کے بارے میں
تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو سچے دل سے اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پسندیدہ صحابہ میں تھے۔ وہ عربی نہیں تھے بلکہ فارس یعنی ایران کے مالدار تھے۔ ان کے والد کو بیٹے سے بے پناہ محبت تھی، وہ انہیں اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلمان کے دل میں ایمان کو جگہ دے دی۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور حق کی تلاش میں شام پہنچے۔ وہاں انہیں ایک آدمی نے دھوکے سے غلام بنا کر کسی یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ تکلیف بھرے لمبے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ آپ سورہ جمعہ کی تلاوت کر رہے تھے اور صحابہ کرام توجہ سے سن رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو انہیں اس کی آیت سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے تھے، اور ان میں سے کچھ اوروں کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ زبردست جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر ایمان کتنی بھی بلندی پر ہوتا تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اسے ضرور جا لیتے۔ خلاصہ یہ ہے، ہمیشہ اچھا شگون لیں اور لوگوں سے اچھا گمان رکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ کامیابی کے راستے پر مزید آگے بڑھتے رہیں۔